नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम आज सूरत ज़ुमर पर बात करेंगे। अलिफ लाम ज़ा और मीम साकिन सूरत ज़ुमर पर बात करेंगे। ये मक्की है, इसमें 75 आयतें और 8 रुकू हैं। आयत 71 और 73 से इस सूरत का नाम माखूज़ है। ये सूरत साबका सूरत स्वाद का जोड़ा है। जिस मज़मून पर साबका सूरत ख़त्म हुई थी उसी मज़मून से इसका आगाज़ हुआ है। ये कुरान दुनिया वालों के लिए एक अजीम याद दहानी है कि आखिरत यकीनी है, सबको एक ही रब हकीकी के आगे पेश होना है। तो जो लोग आज इसका इनकार कर रहे हैं, इसको झुटला रहे हैं, वो बहुत जल्द इसकी सदाकत अपनी आँखों से देख लेंगे। तिलावत में फरमाया गया है कि खुदाए अजीज़ ने यह किताब नहायत एहतमाम से इसलिए उतारी है कि जिन लोगों ने अल्लाह की तौहीद के बारे में इख्तलाफात पैदा कर रखी हैं उनका फ़ैसला कर दे, ताकि हक़ वाज़िह हो जाए। और जो लोग अपनी मर्ज़ी के फ़र्ज़ी देवी देवताओं की वजह से आखिरत से बेखबर हैं, वो चाहें तो वक्त आने से पहले अपनी आक़िबत की फ़िक्र कर लें। इसी पहलू से इसमें तौहीद के पहलू भी नुमायाँ हुए हैं। शिर्क और शुरका की तरदीद भी फरमाई गई है और क़यामत के दिन मुनकरीन का जो हश्र होगा उसकी तस्वीर भी खींची गई है। सूरा की बुनियाद तौहीद पर है, इस ताल्लुक़ से इसमें क़यामत का भी बयान हुआ है। ये सूरा इस ग्रुप की उन सूरतों में से है जो कशमकश हक़ व बातिल के नतीजे में हुई थी, जब हिजरत के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो गए थे। चुनांचा बाद की सूरतों में यह मज़मून तदरीजन वाज़ह हो गया। अब हम बारी बारी देखेंगे कि 1 से लेकर 4 आयत में और आगे आने वाली सूरतों में और आयतों में अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों से मुखातिब होकर क्या फरमाया है। तज़किया 1 से लेकर 4 आयत। कुरान में पाक अल्लाह ताला ने तौहीद व शिर्क के मामलात का फ़ैसला करने के लिए उतारा है। तो जो लोग अल्लाह वाहिद की ही इबादत और ताअत करें, जो लोग दूसरे ज़रियों को अल्लाह के तक़र्रुब का रास्ता समझते हैं, अगर वो इस किताब पर ईमान नहीं ला रहे हैं तो अल्लाह उनके दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला फरमाएगा। अल्लाह ताला झूठों और नाशुकरों को बामुराद नहीं करेगा। अल्लाह ताला इससे इरफा है कि वो अपने लिए बेटियां या बेटे बनाए। वो बिल्कुल यकता और सारी कायनात को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है। आयत 5 to 8 में बताया गया है कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ पैदा की है। रात और दिन की आमद, सूरज की गर्दिश उसके हुक्म से है। उसी ने इंसान को पैदा किया और उसी ने इसकी परवरिश का सामान किया है। वही खालिक, वही रब, वही अपनी तमाम कायनात का इल्म रखने वाला है। तो जो लोग उसको छोड़कर भटके जा रहे हैं वो नुकसान में हैं। लोग याद रखें कि अल्लाह ताला ने लोगों की बंदगी और शुक्रगुजारी का मोहताज अपने आप को नहीं बनाया है, बल्कि लोग ही उसके मोहताज हैं। सब ये कि वापसी खुदा ताला की तरफ होना है। उस दिन कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं बनेगा। खुदा ताला सबके भेदों से वाकिफ़ है और वो सब की कारगुजारी उसके सामने रख देगा। लोगों को जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो खुदा को पुकारते हैं, लेकिन जब वो मुसीबत दूर कर देता है तो उसको इस तरह नज़रअंदाज कर देते हैं गोया कभी उससे कोई वास्ता था ही नहीं। आयत 9 to 21 में फरमाया गया है, अल्लाह ताला ने जो बंदे तौहीद पर ईमान लाने के जुर्म में कौम के जुल्म सितम का हदफ बनाए हैं, उनको फलाह की बिशारत और ये पैगाम कि वो अपने ईमान पर जमे रहें। अगर ये ज़मीन तुम्हारे ऊपर तंग कर दी गई तो अल्लाह ताला की ज़मीन तंग नहीं है। अपनी राह में साबित कदम रहने वालों को अल्लाह ताला बेहिसाब अजर देता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से शिर्क
مشرکین سے برات کا اعلان، مشرکین کو عذاب کی وعید اور توحید پر قائم رہنے والوں کو کامیابی کی بشارت سنائی گئی ہے۔ آخر میں ان لوگوں کو تنبیہ جو اپنی دنیا کے غرور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے۔ آیات 22-35 میں بتایا گیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی کہ اس قرآن کی دعوت پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کی فطرت کا نور زندہ ہے، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والی قومیں دوچار ہوئی ہیں۔ قرآن پاک نے ہر حیثیت سے توحید اور شرک کی حیثیت نہایت واضح طور پر بیان کر دی ہے۔ جو لوگ اب بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیات 32-52 میں بتایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ اگر یہ لوگ تم کو اپنے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں تو ان کو بتا دو کہ میری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور جس رحمت سے مجھے بہرہ مند کرنا چاہے کوئی مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی مجھے ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی دوسرا مجھے اس سے نہیں بچا سکتا۔ بس تم اپنی جگہ کام کرو، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں، فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس امر کی وضاحت کہ زندگی اور موت تمام تر اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں، تو جو لوگ باطل شفاعت کی امید پر جی رہے ہیں تو انہیں بتا دو کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اس کے لیے جنت کی تلقین، ان کی تدبیر ان کے کچھ کام نہ آ سکے گی، یہی حشر ان کا بھی ہونا ہے، رزق و فضل اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس لیے ہر ایک پر اللہ ہی کا شکر واجب ہے اور یہی توحید کا تقاضا ہے۔ آیات 53-61 میں بتایا گیا ہے، خدا کے سوا دوسروں کا دامن پکڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہر حالت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ پس خدا کی پکڑ سے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور بہترین کتاب پر ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کی ہدایت کے لیے اتاری ہیں، ورنہ ایک دن وہ ایمان کی حسرت کریں گے، وہ اپنی محرومی پر سر پیٹیں گے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد ان سے ہر چیز نافع ہو جائے گی اور کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آ سکے گی۔ آیات 62-75 میں بتایا گیا ہے، یہ خاتمہ صورت ہے جس میں کہ یہ وضاحت فرمائی گئی ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے اور اسی کے اختیار میں زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مشرکین کو خطاب کر کے یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ تم لوگ مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو، حالانکہ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہی وحی آئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے گا اس کے تمام عمل ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مشرکین کو ملامت کہ ان لوگوں نے خدا کی شان بالکل نہیں پہچانی، فرضی معبودوں کی صفات کے بل پر جی رہے ہیں، حالانکہ جس وقت سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، دوبارہ پھونکنے سے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، زمین خدا کے نور سے چمک اٹھے گی، دفتر کھولا جائے گا، نبیوں اور گواہوں کی طلبی ہوگی اور سب کے درمیان بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورۃ زمر کے پڑھنے کے کچھ فضیلت آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تسلسل سے روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ افطار نہیں فرمائیں گے، یعنی روزے رکھتے ہی جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی روزہ نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر کا تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد بن حنبل 24962۔ اس سورت کی آیت نمبر 62 ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل کے تحت علامہ اسماعیل
حنفی اپنی مشہور زمانہ تصنیف روح البیان میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کو آندھی، آسمانی بجلی یا کسی اور چیز سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو یا وہ تنگ دستی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے یا وکیلو پڑھا کرے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے حاجتیں پوری ہوں گی اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ پڑھنے والے کے لیے رزق اور بھلائی کے دروازے کھلیں گے۔ روح البیان جیم 8 صاد 131 آیت نمبر 63 ہے جو سورۃ الزمر کی، اس کے حوالے سے فرمایا گیا لَہُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں۔ چنانچہ پڑھنے کے فوائد یہ ہیں کہ سورۃ الزمر یہ 39ویں سورت ہے۔ زمر کا مطلب ہے گروہ در گروہ، جماعتیں در جماعتیں۔ اس صورت میں 2 سطروں کا ذکر ہے جو کل روز قیامت جنت یا جہنم کی طرف ہانکی جائیں گی۔ چنانچہ کفار کا ایک گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور تقویٰ والے مومن جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ چنانچہ 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کی 75 آیات ہیں۔ اس کے پڑھنے کے فضائل کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ زمانے کی گردش میں رہیں اور اپنی عزت کھو بیٹھے یا کوئی آپ پر غلط الزام لگ جائے تو کھوئی ہوئی عزت حاصل کرنا چاہتے ہوں، غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں، عزت اور منصب اور عہدہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اس صورت کو روزانہ 7 مرتبہ تلاوت کریں۔ تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو غیب سے انتظامات ہو جائیں گے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ صورت نہایت بابرکت ہے، اور اگر آپ مال اور اسباب بڑھانا چاہتے ہیں برکت کے لیے تو اس صورت کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے مال کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ غیب سے انتظامات ہو جائیں گے۔ ایک نشست میں پڑھ لیں یا سب گھر والے مل کر پڑھ لیں، 21 دن تک پڑھیں، وگرنہ 41 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو پڑھنے کے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں تاکہ آپ اپنی کھوئی ہوئی عزت پا سکیں اور مال میں اضافہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔